میں آپ کے ساتھ ایک نیا نقطہ جو ہے وہ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کی جائیں۔ اس میں آج کی ایک بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو جو ووٹ دیے گئے تھے منحرف اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے جلسوں میں اور تقریروں میں اور پریس کانفرنسز کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اور چیئرمین جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر صاحب، ان کے حوالے سے کچھ بالکل موقف ان کے بدلتے رہے ہیں۔ جب ان کی تقرری کی گئی تھی تو انہوں نے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت آنیسٹ اور سارے وہ ہیں، لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو مختلف بلدیاتی الیکشنز کے دوران جو ہے وہ مختلف جلسوں پہ جانے کا نوٹس لیا تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کا نشانہ بنے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے بالخصوص الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا ٹارگٹ رہا ہے۔ بہرحال آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف، بلکہ یہاں پہ میں کہہ دوں کہ میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب نے ایک جگہ اپنے کہا تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ نون لیگ کے ایجنٹ ہیں، یہ نون لیگ کا ایجنٹ کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا تھا۔ تو بہرحال ہم اب اگر عمران خان صاحب کی بات کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 25 ارکان نون لیگ کے ایجنٹ نے ڈی سیٹ کر دیے ڈیفیکشن کی بنیاد کے اوپر۔ تو اب یہاں پہ ایک تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی اہم پہلو ہے، اور وہ دوسرا پہلو ہے وہ ہے قانونی اور آئینی پہلو ہے۔ اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے۔ آپ جو ہے 3 نمبرز جو ہیں وہ ذرا اپنے ذہن کے اندر رکھیے، 14 کا، 9 کا، 4 کا اور 5 کا۔ اچھا، اب یہ کیا ہے نمبرز؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ کے حوالے سے بہت سارے مجھے اس میں نیچے کوئریز آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A جو ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے پریزیڈنشل ریفرنس میں اور 184(3) کے نیچے پاکستان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کی آئینی درخواستوں کے اوپر 63A کی تشریح کی ہے، اور اس بینچ کے اندر 2 اور 3 کی ڈیوائیڈ ہے۔ اب جو میری مختلف قانونی اور آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے، اب یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو، کہ آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس عمومی طور پر تو 17 ہوتے ہیں، لیکن 3 جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس وقت 14 سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر فاضل جج صاحبان ہیں۔ اب ان 14 فاضل جج صاحبان میں سے 5 فاضل جج صاحبان اسی آئینی نقطے کے اوپر، یعنی آرٹیکل 63 کے اے کے اوپر، اب ایک صدارتی سوال اور کانسٹیٹیوشن پٹیشن پر اپنا ذہن اور اپنی رائے دے چکے ہیں، جن میں 3 جج صاحبان جو ہیں، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور جس نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے لیے پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کے لیے بھجوا دیا، اور یہ قرار دے دیا کہ یہ پارٹی کا ووٹ ہے۔ جبکہ 2 جج صاحبان، جسٹس محمد مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کرنا، جو کہ صدارتی ریفرنس میں کیا، یہ ری رائٹ کرنا ہوگا آئین پاکستان۔ بہرحال اب یہ 5 جج صاحبان کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 3 جو ہیں وہ جج صاحبان نے یا الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اب اس کی اپیل کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پر فیصلہ کرنا کانسٹیٹیوشنلی پابندی ہے۔ اب جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پابندی تھی کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے، تو وہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ 5 جج صاحبان جوڈیشل پروپرائٹی اگر ڈیمانڈ کی جائے، جنہوں نے 63A کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے، وہ تو
इन अपीलों में नहीं बैठ सकते हैं। और अपीलों के अंदर आया 3 रुकनी बेंच सुनेगा या 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अब ये 14 में से 5 जज साहिबान अलग हो जाते हैं, तो फिर जो है पीछे 9 जज साहिबान रह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस मुकदमे को सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुकदमे पर ना कोई अपील सुनी है, ना कोई अपनी राय दी है। उन 9 जज साहिबान जो हैं, उनमें जो हैं वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, सरदार तारिक मसूद हैं, मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस मुज़ाहिद अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। ये 9 जज साहिबान जो हैं पीछे रह जाते हैं। अब इन 9 जज साहिबान में से अगर हम देखें अब तक की जो प्रैक्टिस रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बड़े और आईनी मुकदमात हैं, उसमें सीनियर जज साहिबान जो हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तो अगर हम उसी प्रैक्टिस को मद्देनजर रखें, तो जो सीनियर जज साहिबान हैं, जैसे कि अभी जो पंजाब हुकूमत की जो इदारों में मुदाखलत के हवाले से तफ्तीशी एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसके अंदर भी जो है वो 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और फिर उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद से नीचे जो जज साहिबान हैं, उनसे जूनियर, उन पर मुश्तमिल बेंच है। तो यानी इसमें भी हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया है। इससे पहले जो 63A के ऊपर सदारती रेफरेंस ऑफ पिटीशन थी, उसमें भी सीनियर जज साहिबान जो हैं उनको नज़रअंदाज करके बेंच बनाया गया और इसकी शिकायत या इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा तहरीरी सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जजेस को लिख चुके हैं। इसी तरह का कल हमारी बात हो रही थी हिना जिलानी से, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसी ही सूरत इंडिया के अंदर थी, जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर तो 4 सीनियर जज साहिबान जो हैं, उन्होंने बाकायदा आके चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। बहरहाल वहाँ तक तो शायद बात नहीं जाएगी, लेकिन ये एक अमर है जो मुसलसल हो रहा है। जो भी आईनी मुकदमात होते हैं, उनमें सीनियर जज साहिबान मुश्तमिल नहीं होते हैं। अब इसकी क्या वजह है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम अब ये 9 जज साहिबान हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कम से कम 5 जज साहिबान को ही ये इलेक्शन कमीशन की अपीलें सुननी चाहिए, क्योंकि 3 है। अगर 3 जज साहिबान बनते हैं तो वो कौन से जज साहिबान होंगे, लेकिन टेक्निकली लोग कहते हैं क्योंकि ये 184(3) के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है, तो लिहाजा अब इसकी अपील जो है वो 5 रुकनी बेंच ही सुने। अगर इन 4 जज साहिबान, जिनमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, अगर इनको नज़रअंदाज करके, जैसे कि माजी के बेंचेस में किया गया, अभी ये पंजाब जो अभी रिसेंट सुओ मोटो नंबर 2 है, उसमें किया गया है और 63A में किया गया और उससे पहले भी किया गया है, तो सूरत-ए-हाल ये बनती है कि फिर जो है 5 जज साहिबान रह जाते हैं और उन 5 जज साहिबान में सबसे सीनियर जो हैं वो जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं, फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन हैं और जस्टिस मुज़ाहिद अली अकबर नकवी हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। अब यहाँ भी बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत-ए-हाल बनती है, और वो दिलचस्प सूरत-ए-हाल क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है कि पंजाब हुकूमत के हवाले से जो तफ्तीशी इदारों के अंदर मुदाखलत के हवाले से आज खुद नोटिस है, उसमें जहाँ 63A वाले 3 जज साहिबान, यानी कि जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, और उनकी 2 जज साहिबान जो शामिल किए गए हैं, वो इन 9 रह जाने वाले जज साहिबान, और अगर 4 सीनियर जज निकाल दिए जाएं तो फिर उन 5 में से ये 2 जज साहिबान रह जाते हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। तो ये जज जो हैं वो एक और लार्जर बेंच जो कि कल कॉन्स्टिट्यूट है उसके अंदर भी शामिल हैं। तो फिर अगर ये 2 जज साहिबान को शामिल नहीं करते हैं, अगर शामिल करते हैं तो फिर सवालात उठेंगे कि एक पंजाब, ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर ही हमज़ा शहबाज शरीफ का केस भी चल रहा है, पंजाब के अंदर ही शहबाज शरीफ का केस भी चल रहा है, और अब फिर पंजाब असम्बली का ही मामला आ गया है, फिर उस पे वज़ीर आला का मुस्तकबिल है। तो एक बेंच जो पहले कॉग्निजेंस ले चुका है और जो कॉग्निजेंस ली है उसका क्या असर हो सकता है, ऑल्दो के अदालती कहा जा रहा है क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिया है।
آرٹیکل 4 اور جو آرٹیکل 10A اور 25 جو ہے وہ عدالت کے مد نظر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ایک جو پبلک پرسیپشن ہے یا وہ جو سارا جا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر کو دوبارہ ایک ایسی ہی صورتحال کے اندر بیٹھنا چاہیے؟ اور اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ اور اگر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ 5 جج صاحبان بنتے ہیں. تو اس طرح سے ایک کمپلیکس صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور یہ ڈیفیکشن کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں لارجر بینچز کافی اس کے اندر انوالو رہے ہیں اور جو اسی نقطے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچز نے جو فیصلے دیے ہیں وہ کون کون سے ہیں اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے. آئینی ماہر ہیں، قانونی ماہر ہیں، وکیل ہیں، سپریم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں خرم چغتائی صاحب، یہ بھی 63A کے کیس کے اندر انہوں نے کافی ریسرچ کر کے اور یہ نمبر گیم کے حوالے سے اور ججز نے کون سے جج نے کن ججز نے یا کتنے ممبر بینچ نے 63A کے حوالے سے کیا کیا فیصلے دے رکھے ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. خرم چغتائی صاحب، کیسی یہ دلچسپ صورتحال بنی ہے؟ 14-5 9-4 5 is equal to 5. جی قیوم صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے، شکریہ بات کرنے کا اس موضوع پر. میں آپ کو سن رہا تھا کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ 5 ممبر جو ہیں انہوں نے آلریڈی 63A پہ اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ جو اسپیکر رولنگ والی جو آرڈر شیٹ ہے اس کے اندر بھی ووٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے متعلق سب سے پہلے جو ہے وہ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. جب آرٹیکل 63A آئین پاکستان میں آیا وہ وکلا بحاظ ہے، وہ 7 ممبر بینچ 6-1 کا فیصلہ تھا. لیکن اس سے پہلے بھی ڈیفیکشن کا جو لا تھا ہمارا سیکشن 8B، صابر شاہ کیس ہے، پھر جو خواجہ احمد طارق رحیم کیس ہے اس میں ایک میں 9 ممبر تھے، ایک میں تقریباً 12 ممبر تھے. اور پھر جب یہ دوبارہ 63A پہ دوبارہ جب بات ہوئی وہ ہوئی تھی راول پنڈی بار میں، وہاں 17 ممبرز ہیں. اور ڈسکوالیفکیشن اور کوالیفکیشن کے معاملے پہ ڈفرنٹ بینچز کی، جیسے اسحاق خاکوانی کیس میں 7 ممبرز نے سنا، اور پھر وہ جو ڈیول نیشنلٹی والا کیس تھا اس میں بھی 7 ممبرز نے بات سنی. پھر شیر بہادر کیس ہے وہ شاید 5 ممبر تھے. تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ 5 ممبر سے کم بینچ ممکن نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے 7 ممبر تک بھی جائے، کیونکہ یہ کوشچن آف انٹرپریٹیشن ہے آف دا کانسٹیٹیوشن. اٹ از ناٹ اونلی این اپیلیٹ فورم، کیونکہ اگر آپ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر آیا ہے 23 پیجز کا اس کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر الیکشن کمیشن نے کہیں بھی جو فیکٹم آف ڈیفیکشن ہے اس پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے جس طرح کی تعویل دی ہے الیکشن کمیشن کی 3 ممبر بینچ جو تھا الیکشن کمیشن کا، اس میں کہیں ڈیفیکشن کا جو فیکٹ تھا اس کو پروو نہیں کیا گیا. اس کے اوپر انہوں نے آئینی اور قانونی ڈسکشن کی ہے کوشچن آف لا پہ. کوشچن آف فیکٹ پہ جہاں تک انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں، آپ کی تسلیم کرتے ہیں کہ پارلیمنٹری پارٹی کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ بات پبلکلی میڈیا پہ ہر جگہ پہ پارٹی کی جانب سے یا پارٹی لیڈر کی جانب سے کمیونیکیٹ ہوئی کہ جی وہ پرویز الہی صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس وجہ سے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ان کے نالج میں تھا پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن تھی یا پارٹی کی ڈائریکشن تھی. تو بڑا ویگ سا وہ آرڈر ہے 23 پیجز کا. تو اس پہ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے اور کافی حلقوں کی طرف سے، ایون میری جانب سے بھی میں نے ایک درخواست دی تھی کہ جی اس میں آپ لارجر بینچ چنیں یا فل کو. تو مطلب ہے کہ خرم چغتائی صاحب، جو میں آپ کی سمجھاؤں کہ یہ ان اہم معاملات کے اوپر 5 یا 5 سے بڑا لارجر بینچ جو ہے وہ مقدمات کو سنتا رہا ہے. جی اس کیونکہ اس میں بہت ساری انٹرپریٹیشن اب جو فیکچوئل سائڈ کے اوپر ڈیسائیڈ ہونی ہے. پہلے تو ایک مفروضہ تھا، ایک ایگزمپشن تھی، اس پر 184(3) کی تھی. اب یہ فیکچوئل سائڈ کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے.
کیونکہ اس میں میٹیریل بھی آیا, سب کچھ آیا, فیکٹس آئے, اور جیسے کہ عائشہ گلالی کیس کے اندر ہوا تھا. تو عائشہ گلالی کا کیس تو وہ 3 ممبر بینچ تھا میرے خیال میں. لیکن عائشہ گلالی کے کیس میں وہ سمپل اپیل سمپلسٹر تھی. اچھا, یہاں جو کوشچن ہے ڈفرنٹ کوشچنز آف کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن انوالوڈ ہے. اگر آپ وہ پورا آرڈر پڑھیں گے تو اس میں تو بہت زیادہ ایشو ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات ہوگی. اب کیونکہ ہمارے قانون میں کہیں جب تک کریٹیکل ججمنٹ نہیں آتی تو ہمارے قانون میں کہیں ڈیفیکشن اسٹیبلش نہیں ہے. اور ڈیورنگ ہیئرنگ جو آرٹیکل 63A کا جو ریفرنس تھا اس کے اندر بھی یہ بار بار بات ہوئی کہ جی ڈیفیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ضروری ہے, اور پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کے بعد اگر ڈیویٹ ہوتا ہے اور پھر رائٹ ہے اس کے پاس پارٹی ہیڈ کے پاس, تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی آنا ضروری ہے کیونکہ قانون میں کہیں. اور وہ بات کہ جو منشا تھی قانون کی اور آئین کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو, پولیٹیکل کرپشن کو, اور جو پیسوں کا لین دین انوالو ہوتا ہے وہ ایک ڈسکریشن کا پہلو ہے. تو وہ بات تو کہیں نہ الیج ہوئی ہے کہ جی انہوں نے کوئی ایسی پولیٹیکل کرپشن اس میں انوالو ہے. وہ تو ٹھیک ہو گیا, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے اس کا آپ نے قانونی جائزہ دیا. لیکن میں اب یہ اس طرف آ جاتا ہوں, تو ہم اس کو بحث کو سمیٹتے ہیں, آخری 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. تو انٹرسٹنگ صورتحال ہے, 14 جج صاحبان ہیں, 14 میں سے 5 جج صاحبان کو کیا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ سن کوئی بھی ایک جج جس نے 5 بینچ میں 63A میں 5 جج صاحبان تھے ان میں سے کوئی ایک بھی سن سکتا ہے. وہ کیوں, اگر وہ کہیں کہ جی یہ تو ایک آئینی معاملہ تھا, یہ فیکچوئل ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے, یا جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان 5 فاضل جج صاحبان کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ یہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اس بنیاد پر اس سے پہلے جتنی کی دفعہ آبجیکشن لیا گیا ہے ججز کے اوپر, ججز کی کانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ, تو سپریم کورٹ نے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ شاید پروپرائٹی ڈیمانڈ کرے کہ اس بینچ کو نہیں سننا چاہیے, لیکن یہ بات سپریم کورٹ اپنے مختلف فیصلوں میں یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ جو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا وہ فاضل جج یا سپریم کورٹ کا وہ فاضل بینچ کرے گا کہ وہ کو وہ کیس سننا ہے یا نہیں سننا. یہ بات آپ کے نالج میں ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے, یا تو آپ اس پہ فل کورٹ بنا دیں, یا آپ اس کے اوپر کم از کم 7 ممبر بینچ بنائیں جس میں اب ہو سکتا ہے وہ پہلے 3 بھی موجود ہوں, پہلے 5 بھی ہوں, یا آپ اس میں لارجر بینچ بنا دیجئے. اب جیسے ڈاکٹر مبشر حسن کیس میں فل کورٹ نے NRO سنا تھا, کل ہم نے دیکھا کہ اسی پرنسپل پہ 5 ممبر سن رہے ہیں, وہاں 17 ممبر تھے. بالکل, اور کل تو ڈاکٹر مبشر حسن کا کیس کا فیصلہ بھی دیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے, تو وہ اسی فیصلے کے اندر رہ کے وہ اپنا کام کریں گے. تو میں 5 ممبر نے بھی سنی ہے, 7 ممبر نے بھی ایپلیٹ فورم پہ, 12 ممبر نے بھی, یعنی کہ جو تو ہم کیا سمجھیں کہ 3 ممبر بینچ بھی ہو سکتا ہے یا 5 ہی ہوگا, 5 ہی سنیں گے اپیلیں جو ہے نا, وہ 5 ممبر بینچ کے سامنے ہی لگنی. میری رائے میں 5 یا 5 سے زیادہ ہوں گے. 5 یا 5 سے زیادہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا خرم چغتائی صاحب, آپ نے ہمیں معاونت فراہم کی اس حوالے سے. ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ 63A کے اوپر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے. اس میں 2 جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کے نوٹ کے حوالے سے ڈائسنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, یہ فیکٹ ہے. اور جوڈیشل پروپرائٹی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے پہلے یہ کوئی کیس سنا ہو اور اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہو تو پھر وہ جج صاحبان خود ہی وہ مقدمہ جو ہے وہ نہیں سنتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر پیچھے 9 جج صاحبان رہتے ہیں, اور جو ہم نے سپریم کورٹ میں پریکٹس دیکھی ہے کہ سینئر ججز کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے, تو اگر اس پریکٹس کو اگر ہم آگے دیکھیں اس کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. 63A کا بینچ ہو, یا یہ جو از خود نوٹس نمبر 2 ہے مداخلت کے حوالے سے وہ ہو, اس میں سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا,
تو اس میں بھی یہی پرنسپل تھا کہ سینئر جج صاحبان اس میں نہیں تھے. تو کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں. تو ہم اسی کنونشن اور اسی پریکٹس کو جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہیں, اور تو پھر ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے کہ 9 جج صاحبان جو ہیں وہ بچتے ہیں. ان 9 جج صاحبان میں سے 4 سینئر ججز جو ان کو شاید پھر ایک مرتبہ نام بٹھایا جائے, اور اس کے بعد 5 جج صاحبان بچتے ہیں, اور ان 5 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان ایسے ہیں جو کہ از خود نوٹس نمبر 2 کے اندر بھی شامل ہیں. اور یہ سارا معاملہ وہیں پنجاب حکومت اور دوسرے معاملات سے متعلق ہے. تو جیسا کہ خرم چغتائی صاحب نے تجویز دیا ہے, بہتر تو یہ ہوگا کہ اب ایک ایسی فیکچول صورتحال سامنے آئی ہے, اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مزید تقسیم یا اس سے پیدا ہو, فل کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ آئینی پہلو جو ہیں فیکچول صورت میں جو سامنے آئے ہیں ان کو سنیں. اسی امید کے ساتھ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.